اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے استقبال رمضان کے متعلق، چونکہ ماہ مبارک رمضان مبارک کی آمد ہے، اس حوالے سے اس کا استقبال کرنا، اس مہینے کی آمد پر خوشی منانا، اس مہینے کی آمد پر مبارکباد دینا، یہ ہمارے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اس لیے استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہے۔ اس لیے مہمان کی قدر کرنا یہ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، حکم ہے۔ حضور میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، یہ ہمارے جو مہمان ہیں ان کے لیے حکم ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کی تکریم کرے۔ جب اپنے مہمان کی اکرام اور تکریم کا حکم ہے تو جو اللہ کا مہمان ہے پھر اس کے اکرام کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہ مہینہ یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس لیے بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہ سال میں ایک دفعہ آتا ہے۔ اس لیے بھی اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پانے کے لیے دعائیں فرمائیں۔ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ شعبان اور رجب کے اندر ہمارے لیے برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو پانے کے لیے دعائیں فرمائیں۔ اس لیے بھی استقبال کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے کا حضور نے انتظار فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جتنا شعبان کے مہینے کی تاریخوں کا خیال فرماتے تھے اور کسی مہینے کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ گویا شعبان کے اندر ہی حضور رمضان کی تیاری شروع فرما دیتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کا جو ہے وہ استقبال ہمیں کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی استقبال کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے کو حضور نے مہینوں کا سردار قرار دیا۔ فرمایا آتاکم رمضان سید الشہور، اے لوگوں تمہارے پاس وہ رمضان آ رہا ہے جو مہینوں کا سردار مہینہ ہے۔ اس لیے بھی ہمیں استقبال کرنا چاہیے کیونکہ اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اور اس کے بارے میں قرآن کا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ اس ایک رات کی عبادت ایک طرف اور 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ایک طرف، اور وہ اس مہینے کے اندر ہے۔ اس لیے اس مہینے کا ہمیں استقبال کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی استقبال کرنا چاہیے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہمارا جو ازلی دشمن ہے جس کے بارے میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ جو شیطان ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، تو جو ہمارا دشمن ابلیس لعین ہے اس کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں کے ساتھ اس کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بھی ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے کہ اس مہینے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص اس مہینے کو غفلت کے اندر گزار دے، اس مہینے کا استقبال نہ کرے، خدمت نہ کرے، خوشی نہ منائے، اس کے بارے میں حضور کی وعید ہے۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جو اس مہینے کو پائے۔ داخل علیہ رمضان فن سالخا قبل ان تغفر له، فرمایا کہ جو اس مہینے کو پائے، جس کی زندگی میں یہ مہینہ آئے اور وہ اس مہینے کو صحیح اس کی خدمت نہ کر کے، استقبال نہ کر کے، اپنے گناہوں کو بخشوا نہ لے، اپنے لیے جنت کے در کھلوا نہ لے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ استقبال کیسے کرنا ہے، اس مہینے کا استقبال کرنا کیسے ہے، یہ بڑا عام عنوان ہے۔ یاد رکھیے کہ اس مہینے کا استقبال ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا استقبال فرمایا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے آمد پر حضور مرحبا کہتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے،
اور اس مہینے کی آمد پر ہمیں بھی خوش آمدید کہنا چاہیے، اس مہینے کے آنے پر ہمیں مبارکباد دینی چاہیے، اس کا استقبال یوں کرنا چاہیے کہ جب یہ مہینہ آئے تو ہمیں آتے ساتھ ہی روزے رکھنے کی، تلاوت کرنے کی، ذکر اذکار کی کثرت کرنے کی، تراویح پڑھنے کی، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی، علم سیکھنے کی اور نیک اعمال کرنے کی نیت کر لینی چاہیے۔ اس مہینے کا استقبال یوں کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں، حقوق العباد یا حقوق اللہ ہیں، ان سے ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے۔ اگر ہم نے زکوٰۃ نہیں دی تو اپنی زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اگر ہم سے کسی کے بارے میں جو ہے وہ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ہمیں جو ہے وہ اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اس لیے ہمیں اس انداز سے اس مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معمولات ہیں ان کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو کس انداز سے گزارا۔ یاد رکھیے، یہاں پہ میں حضور کے چند معمولات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا کیا معمولات تھے۔ ایک معمول تو حضور کا یہ تھا کہ میرے آقا و مولا اس مہینے کے اندر روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ سردی کا روزہ ہو یا گرمی کا روزہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم حضور کے ساتھ تھے، اتنی شدید گرمی تھی کہ ہم نے اپنے سروں کو ہاتھوں کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، لیکن پورے قافلے میں 2 لوگوں کا روزہ تھا، ایک حضرت عبداللہ بن رواحہ اور دوسرے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی گرمی کی شدت کے اندر بھی حضور روزہ رکھتے تھے، اور فرمایا کہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ خوش قسمتی ہے، اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ انسان کے مومن اور نیک ہونے کی دلیل ہے، اور روزہ جان بوجھ کے چھوڑنا یہ بہت بڑی محرومی ہے، یہ بدقسمتی ہے۔ حضور نے فرمایا من افطر یوما من رمضان من غیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر، فرمایا کہ جس شخص نے بلا وجہ رمضان مبارک کے ایک روزہ چھوڑ دیا تو اس کا نقصان ساری زندگی نفلی روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس ماہ مبارک میں حضور کا ایک معمول تو یہ تھا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روزوں کی پابندی فرمایا کرتے، اور دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا تراویح کے اندر قرآن پاک پڑھنا۔ حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان یطیل قرآن فی قیام رمضان لیلا اکثر من غیرہ، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کی راتوں میں دیگر راتوں کی نسبت زیادہ قرآن پڑھتے تھے، اور ویسے بھی قرآن اور رمضان کا تعلق تو بڑا گہرا ہے۔ فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے یہ رمضان مبارک کے مہینے میں آیا، تو اس لیے قرآن اور رمضان کا تعلق بھی زیادہ ہے، اس لیے اس مہینے میں حضور بھی کثرت سے تلاوت کرتے تھے۔ اور نماز تہجد ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، لیکن اس مہینے کے اندر نماز تہجد اور زیادہ انہماک کے ساتھ شوق اور ذوق سے حضور ادا فرماتے تھے۔ اور ایک معمول حضور کا یہ تھا اس ماہ مبارک میں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو صدقہ و خیرات ہیں ویسے بھی حضور کے در سے کوئی خالی کبھی گیا نہیں، لیکن اس ماہ مبارک میں حضور کی سخاوت کا اور جود کا جو دریا ہے وہ ٹھاٹھے مارتا تھا۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، فرمایا وَآتَى كُلَّ سائل، حضور کی جو سخاوت کا دریا اس مہینے کے اندر اتنا زیادہ ہوتا کہ جو بھی سوالی آتا وہ حضور اس کو بھر بھر کے دیتے تھے۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک کے استقبال ہمیں یوں کرنا چاہیے، اس مہینے کو یوں گزارنا چاہیے جیسے ہمارے آقا و مولا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ماہ مبارک کو گزارا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر کثرت سے قرآن پڑھنے، ذکر اذکار کرنے اور اس کی خدمت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔